ریور چینل ہے، پھر ہمارے خاص پھر ہماری ریزروائر جو ہے آپ کی ہائیڈرو پاور جو ہے نا اسٹیشن، وہ تو ایک دو تو بالکل اسی گلیشیئر میں پورے کے پورے بہ گئے، اور جو ریزروائر ہے چونکہ ایک ایسی کنٹری ہے پاکستان جس میں کہ ہمارا ایگریکلچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہائیڈل الیکٹریسٹی بھی امپورٹنٹ ہے. جی ان دو چیزوں کی وجہ سے ہمارا ریور نیٹ ورک ہم کریں. دوسرا واٹر شیڈ پلانٹیشن پروگرام، واٹر شیڈ، جی ایگزیکٹلی، تو یہ کام کریں تو پھر اس کی وجہ سے ہوگا، ورنہ تو یہ ہر 2-3 سال دیکھیں، ابھی 15 سالوں میں 3 ہو گئے نا، 2010 پھر اس کے بعد. جی ویورز، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ارلی کیریئر کا، ان کے انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں جو اس نے 9 سال ایز اے چیئرمین، اس کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا. بھائی اس کا ایک اور رول ہے، وہ تقریباً 6 سال ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہے. سر یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کا کیا رول رہا، یہ تو ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا پس منظر سے بتاتا ہوں. جب 2002 میں HEC بنی پہلی دفعہ، تو اس سے 2-3 سال پہلے بلونا میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس میں اٹلی میں، اور اس میں 3 چیزیں انہوں نے انٹرنیشنلی ایگری اپون کر لی تھی. یورپین یونین بیسیکلی اس کو ڈرائیو کر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ دوسرے ممالک بھی تھے. اس میں یہ تھا کہ ڈگری صرف 3 ہوگی، ایک بیچلرز ہوگی، ایک ماسٹرز ہوگی، ایک PhD ہوگی، اس کے علاوہ بس. دوسرا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس ایک ادارے سے دوسرے جائیں تو ان کی کریڈٹ ٹرانسفر ہو سکے. یہ دوسری ایگریمنٹ تھی کہ اسٹوڈنٹ موبلٹی بڑھے. اور تیسری چیز جو اس میں تھی جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، وہ کوالٹی ایشورنس تھی، کہ کوالٹی کے ادارے بنائے جائیں کہ جو اس بات کو سرٹیفائی کر سکے کہ مثلا ایک بندہ بیلجیم سے اٹھ کے امریکہ جا رہا ہے، تو وہ جو بیلجیم میں جس ادارے میں اس نے کورسز کیے ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی کوالٹی کے حوالے سے کوئی ادارے ہوں جو اس کو سرٹیفائی کر سکے. تو یوزلی آپ نے سنا اس میں ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز بنتی ہیں جو پروگراموں کو ایکریڈٹ کرتی ہیں. اس وقت یہ تصور کم تھا، اب کافی زیادہ ہو گیا. بلکہ یہ پاکستان میں یہ انجینئرنگ میں سب سے پہلے آیا، جب وہ واشنگٹن اکارڈ ہوا تھا نا، وہاں سے پھر انہوں نے یہ شروع کیا تھا. تو واشنگٹن اکارڈ بھی ہوا، پھر آسٹریلیا کا بھی ایک جو سڈنی اکارڈ ہے وہ بھی ہوا، اور اس طرح دنیا میں بھی. تو کوالٹی ایشورنس جو تھی جب HEC نے بنائی، تو انہوں نے یونیورسٹیز کو امپاور بھی کیا، ان کو پیسے بھی دیے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کے اوپر نظر رکھیں کہ اس میں جو معیار HEC نے ایک دفعہ آپ کو بنا کے دے دیا کہ ان کی وائلیشن نہ ہوئے، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق چلے. اس میں بہت ساری چیزیں آئیں اور بدل گئی، ختم ہو گئی، نئی آ گئی. لیکن یہ جو یونیورسٹیز کا کام تھا کہ اگر آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوٹس اور کالج اور اسکول جو بھی آپ کے پاس ہے، اس کے اندر اس کو انشور کریں کہ کوالٹی والا کام ہو رہا ہے. اور جو اگر آپ نے ایفیلیشن دی ہوئی ہے کالجوں کو، چونکہ کالج سیکٹر بھی سارے صوبوں میں اب تقریباً 4000 کالج پاکستان میں ہیں جو کہ ان یونیورسٹیوں کے ساتھ ہیں، تو دوسری ذمہ داری ان پہ یہ ڈالی گئی کہ اگر آپ نے کالج کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کی ڈگری لے کے جا رہے ہیں، تو ان کی کوالٹی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. اچھا. تو حقیقت بات یہ ہے کہ یونیورسٹیاں اپنے کام سے نہیں تھی فارغ، اور نہ ان کے پاس اتنا اسٹاف تھا، تو وہ کالجز پہ وہ نہیں آ سکی. 2019 میں آ کے HEC نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم 2 سالہ BA BSc کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ ایک 4 سالہ پروگرام ہوگا، وہ آپ کی BS ہوگی. گویا آپ کی پہلی ڈگری جو ہے وہ آپ کو 16 سال کی تعلیم کے بعد ملے گی، پہلے 2 ملا کرتی تھی، اب آپ کو پہلی ڈگری ملے گی. تو جب یہ BS پروگرام شروع ہوا تو اس میں پھر کوالٹی کا ایلیمنٹ رکھا گیا. تو وہ یونیورسٹیز چونکہ نہیں کر رہی تھیں، تو اس لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ آفس ایک اسٹیبلش کیا کہ یہ ان یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ان کالجوں کے اوپر نظر رکھیں کہ وہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ معیار کے مطابق ہے کہ نہیں، جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ معیار کے مطابق ہے. سر آپ نے تو دونوں سسٹم دیکھی، پرانے سسٹم میں پڑھا، پھر پرانے سسٹم میں پڑھایا، اور اب اس نئے سسٹم میں سپروائزنگ باڈی میں آ گئے. کیسے دیکھتے ہیں اس میں گڈ اینڈ بیڈ؟ میں تو لگتا ہے کہ ہم
تکلفات زیادہ ڈالتے جا رہے ہیں اچھا لیکن اس کا وہ جو ایک ریئل امپیکٹ ہے وہ نہیں ہوتا. یہ جو موٹیویشن ہے بچے کی ہاں. وہ ٹیچر نہیں ڈال سکتا. ٹیچر کتنا ریگولر ہو، ٹیچر کتنا تعلیم یافتہ ہو، ٹیچر کتنا کون ڈالتا ہے خوش، سر؟ بچے کی موٹیویشن کیسے آتی ہے یہ ایک بڑا فرق ہے. آپ کے پاس 40-50 بچے بیٹھے اتنا ہوتے سینئر ٹیچر آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے تو ابھی سب کچھ کر رہے ہیں. یہ تو کر رہے ہیں نا. ہم کیسے نے موٹیویشن دے اپنے بچوں کو، اپنے ینگسٹر کو جو ہمارے انوائرمنٹل گریجویٹ سن رہے ہیں؟ How we motivate them؟ میں سر یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جب مجھے یہ احساس ہوا پہلے 1-2 سالوں میں ہی جب میں چیئر پہ تھا کہ ہم سارے نوکریوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جو بھی ایجوکیشن کر رہا ہوتا ہے اس کی نگاہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی نوکری پہ ہوتی ہے کہ کوئی جاب مل جائے. وہ ظاہر ہے کہ پھر شادیاں اسی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، بغیر اس کے کوئی نوکری کی شادی بھی نہیں ہوتی. اینی ویز تو میں اس زمانے میں سر اپنے بچوں کو کہا کرتا تھا، یعنی میرے جو ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تھے، کہ آپ انجینئرنگ کو دیکھو، جی ان کو نوکری مل جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ملے تو وہ ان کو اسکل آتی ہے. ٹھیک. فارماسسٹ کو دیکھ لو، نوکری مل جائے تو اچھا، نہیں تو وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. میڈیکل والوں کو دیکھو، وہ جو کام کر سکتے ہیں. اس سبجیکٹ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ آپ بغیر نوکری کے بھی اس میں اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. پھر ان کو بہت ساری مثالیں دی، ان کو موٹیویٹ کیا پوٹینشیل ہے بڑے سر؟ اچھے اچھے لوگ نکلے سر. کیا پوٹینشیل ہے نا سر؟ ذرا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں نا، کس ایریاز میں پوٹینشیل ہے اور کیسے یہ بچے جو ہے نا. دیکھیں سر، یہ جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ایک ایسا ایریا بنتا ہے کہ جس میں آپ کو ایک ٹیم بنا کے لوگوں کو لے جانا پڑتا ہے. تو ایک اکیلا انوائرمنٹ رہتا بھی نہیں ہے اس میں، اور بھی آپ کو انپٹس آ جاتے ہیں دوسرے سبجیکٹس کے. لیکن یہ ایسا کام ہے لوگ پہلے بھی کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اس کا سکوپ رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے یہاں جو مجھے آپ کا ایک بڑا خوبصورت تبصرہ اس وقت یاد آیا لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یار اب وزیر اعلیٰ کا پروجیکٹ ہے تو میں 20 گریڈ کا آدمی اس کو کیسے روک سکتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام ہو سکتے ہیں. اچھا، بہت ساری ٹیسٹنگ کی چیزیں ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں، ود لٹل انویسٹمنٹ یہ کام کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. کنسلٹنسیز اب بہت زیادہ آ گئی ہیں، اس میں لوگ جا رہے ہیں. ہمارا جو این جی اوز کا سیکٹر ہے اب تو اس میں پاکستان میں پابندیاں ہیں، لیکن اس میں گنجائش ہوا کرتی تھی کافی. اچھا سر، ہم پیور انوائرمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے، پچھلے چند سالوں سے کلائمیٹ چینج ہیز ٹیکن اوور. جی بالکل. ایک تو ہر ایک کو نظر آتا ہے پریکٹیکلی انوائرمنٹ کو، پولوشن اور وہ ایشوز بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں. ہاؤ یو سی دی کلائمیٹ چینج ایشو فار پاکستان؟ کلائمیٹ چینج کے ایشو نے انوائرمنٹ کو پیچھے کر دیا، مجھے ایسا لگتا ہے. اس کی ایک میں آپ کو اپنے ہی آپ کے اسلام آباد میں مثال دے دوں کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی انوائرمنٹ کو ڈیوالو کر دیا جائے تو وہ تو انوائرمنٹ تو صوبوں کو چلا گیا. وفاق کا جو تھا وہ وفاق کی حد تک رہ گیا، آئی سی ٹی کی حد تک رہ گیا. یہ اس کی کیفیت بنی. لیکن جب وہ ختم کیا گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ انہوں نے کلائمیٹ چینج کی منسٹری بنا دی. اب اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں، آسمان سے دیکھیں، دائیں سے دیکھیں، بائیں سے دیکھیں، نیچے سے دیکھیں، انوائرمنٹ سے نہیں نکالا جا سکتا کلائمیٹ چینج کو. کلائمیٹ چینج جو بھی کچھ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے وہ انوائرمنٹ ہی کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم بھی اس کا حصہ ہے، ہماری ایکالوجی بھی ہے، ایکو سسٹمز بھی ہمارے ہیں، ہماری انڈسٹری بھی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر بھی ہے. تو اس کو انوائرمنٹ سے تو نہیں نکالا جا سکتا. تو یہ کوئی بہت دانش مندی کا کام نہیں تھا کہ آپ نے انوائرمنٹ کو پیچھے کر دیا. اب آپ صوبے میں اپنی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پنجاب الگ لے کے چل رہا ہے، وہ ادھر لے کے چل رہے ہیں، بلوچستان اپنا جی بی الگ لگے ہوئے. یو تھنک ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے تھا انوائرمنٹ کا سبجیکٹ؟ انوائرمنٹ کا سبجیکٹ ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹیکنیکلی یا پروفیشنلی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں ایک پرٹیکولر ایشو جس وقت آپ بات کرتے ہیں نا اسماگ کی، پنجاب میں جو اسماگ کے ابھی سردیاں ہیں تو پھر آنے والا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم نے پشاور میں اسماگ تو نہیں دیکھا لیکن ایئر پولوشن کی وہ حد دیکھی کہ جو بڑی میزریبل ہے، اور آپ حصہ رہے ہو ساری کا. تو اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں میرا خیال تھا، اور وہ میں نے اس سے متاثر ہو کے لکھا تھا کہ جب
پہلا اسماگ لندن کا جو بلیک اسماگ تھا جو جس سے بہت ساری ڈیتھس ہوئی تھیں. یو ایس نے جو اپنا 1969 کا انوائرمنٹ کا ان کا پہلا ایکٹ تھا اس میں انہوں نے نیشنلائز وہ کر دیا تھا نا, الگ الگ کر اسٹیٹ کو دے دیا تھا. الٹیمیٹلی ان کو ایئر پولوشن کی وجہ سے پورا ایک نیشنل ایکٹ بنانا پڑا, کلین ایئر ایکٹ. کلین ایئر ایکٹ انہوں نے بنایا اور وہ اس کو اس سٹینڈرڈ کو پورے اسٹیٹس کے اوپر نافذ کیا اور اس کے پیچھے وفاق کی فورس ہوا کرتی تھی. تو کئی چیزوں میں ہمیں اس کا لاس ہوا, لیکن کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات پوچھی تھی وہ بہت ضروری ہے. جی. کلائمیٹ چینج ہمیں دن بہ دن یہ دکھا رہا ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے نکل گئی ہیں. ابھی آپ نے بنیر دیکھا, ابھی آپ نے دلوری دیکھا گدون میں, ابھی آپ نے شانگلہ دیکھا, ابھی آپ نے باجوڑ دیکھا, ابھی آپ نے جو واقعات آگے پیچھے پے در پے ہوئے ہیں, یہ اتنی میسو فورس اس کے پیچھے ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں یقین کرے یعنی یہ جو آپ کا صوفہ ہے یہ تو 3 ڈائمنشن میں دیکھیں, اس سے بڑے بڑے سائز کے بولڈرز پانی میں اس طرح اچھل کے جا رہے تھے جیسے ٹینس کی بال زمین سے اچھلتی ہے, اتنے اوور سائز. اس کے بعد ہم نے اسی سال یہ دیکھا کہ بغیر یعنی زیادہ پانی کے, ایک تو یہ نا کہ پانی ہے اور اس کے اندر سیڈیمنٹ جا رہا ہے, ٹھیک, ایک ہے کہ سیڈیمنٹ جا رہا ہے پانی اس میں نظر نہیں آ رہا, وہ سیچوریٹڈ نہیں, وہ مڈ ہے کیا ہے یا ڈیبری, ڈیبری کہہ لیں آپ اس کو, مڈ فلو بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جب ہم نے دیکھے نا تو اب اس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا انڈیوس ایشو نا. میں نے ابھی اس کے اوپر ابھی پرسوں ابھی جاتے وقت آپ کو دکھا دوں گا ایک آرٹیکل لکھا اس کے اوپر کہ ہم چونکہ ایک ایسی کنٹری ہے پاکستان جس میں کہ ہمارا ایگریکلچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور ہائیڈل الیکٹریسٹی بھی امپورٹنٹ ہے. ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہمارا ریور نیٹ ورک ہے ہمارے پاس. تو یہ ریور نیٹ ورک جو ہمارے کیچمنٹ ایریاز ہیں, آپ جی بی سے شروع کریں, پھر آ جائیں چترال سے آ جائیں اس طرف جو ادھر سے پانی آتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ پیچھے کی طرف جاتے گئے تو یہاں پہ اتنی ایروژن ہوتی ہے سال میں, اتنی ایروژن ہوتی ہے گلیشیئرز کی وجہ سے کہ وہ گلیشیئر تو پتھر کو توڑتا ہے نا, تو گلیشیئر بھی سالڈ ہے, راک بھی سالڈ ہے, وہ اپنی ایبریشن سے توڑتے ہیں اس کو, وہ پڑا رہتا ہے پتھر 10-20 سال پڑا رہتا ہے. لیکن ایک دفعہ جب زیادہ پانی آتا ہے نا برسٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارے کو بہا کے لے. اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے ریور بیڈ پہ کیا پڑ رہا ہے. جب آپ کئی 1000 ٹن سیڈیمنٹ ایک جگہ پہ جا کے ڈپازٹ کریں گے تو وہاں ایک فین بن جائے گا. وہ فین ایک ٹوپوگرافک ہائی ہو گیا اس کے اندر, اس سے پانی یا تو اس کے اوپر سے فلو کر کے جائے گا, نہیں تو وہ اس کے ساتھ کاٹ کے گزرے گا. تو جب پانی اپنی ڈائریکشن بدلتا ہے تو اس سائڈ کو کاٹتا ہے, جب ادھر آتا ہے تو اس سائڈ کو کاٹتا ہے. تو ہمارا ریور چینل اس کی وجہ سے سر ریور چینل ہے, پھر ہمارے خاص پھر ہماری ریزروائر جو ہے آپ کی ہائیڈرو پاور جو ہے نا اسٹیشن, وہ تو 1-2 تو بالکل اسی گلیشیئر میں پورے کے پورے بہہ گئے. اور جو ریزروائر ہے وہ ابھی سوکی کناری آپ کے ناران ویلی میں ابھی دوسرا سال ہی نہیں ہوا کہ اس کا وہ جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ریزروائر فل ہو رہا ہے. ابھی ہوئے گا. تو ہماری جو اس میں اس والے آرٹیکل میں ہم نے جو پروجیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ تربیلا تو آلریڈی تقریباً 36% کے قریب لوز کر چکا ہے. اس کے بیک اپ پہ انہوں نے ایک تو یہ بنایا یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم جو پیچھے ہے, اور پھر یہ کوہستان والا جو, تو کوہستان والا جو ہے یہ سیکنڈ لاسٹ کو یہ سمجھے تربیلا سے پہلے, تو یہ اس کو ٹریپ کرے گا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تقریباً 100 سال تک یہاں پہ جو ٹریپ کریں گے تو تربیلا کی لائف اس کی وجہ سے بڑھ جائے گی. اس کے پیچھے آپ نے وہ دیامر بادشاہ کا جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے وہ بنا دیا, تو وہاں پہ بھی ڈیمنگ تو وہاں پہ بھی ہوگی. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسکردو سے یہ سیڈیمنٹ اس میں آ رہا ہے, شگر سے آ رہا ہے, اسکردو سے آ رہا ہے, خپلو سے آ رہا ہے, جدھر سے وہ شیوک ریور جہاں سے نکل کے آتا ہے اس سے ہنزا آپ نے دیکھا ایک دفعہ بند ہو گیا, عطا آباد کی لیک جو بنی. اب ریسنٹلی اس کے پیچھے ایک اور ہوگی. تو یہ سیڈیمنٹس آئیں گے, ڈپازٹ ہوں گے, تو اس سے ہماری ریزروائرز کے اوپر کتنا فرق پڑے گا. تو تجویز اس کے اندر آخر میں یہ تھی کہ ہماری ایک نیشنل
سیڈمنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ کتنا سیڈمنٹ کہاں سے آ رہا ہے. تو اس میں کئی کام ضروری ہے. ایک تو سلوپ سٹیبلائزیشن ضروری ہے. جہاں جہاں یہ خیال ہو کہ یہاں سے ملبہ نیچے آئے گا اس کی سٹیبلٹی پہ کام کیا جائے. اس کے لیے یا تو آپ لوگ چیسٹ وال، چیک ڈیمز کئی وغیرہ، قسم کی چیزیں یا وہ کریں. دوسرا واٹر شیڈ پلانٹیشن پروگرام، واٹر شیڈ، جی ایگزیکٹلی. تو یہ کام کریں تو پھر اس کی وجہ سے ہوگا. ورنہ تو یہ ہر 2-3 سال دیکھیں، ابھی 15 سالوں میں 3 ہو گئے نا. 2010 پھر اس کے بعد 2022 اور یہ 25. اور کوئی ہمیں حیرت نہیں ہوگی کہ آنے والے سالوں میں پھر ریپیٹ ہو اسی فریکوینسی اور انٹینسٹی کے ساتھ. سر باتیں تو بڑی اچھی ہے اور بڑی مفید جا رہی ہیں. ایک آخری آپ سے گزارش ہے، ہمارے ویورز کو، ہمارے ینگ جنریشن کو کیا میسج دیں گے؟ اور میں دوبارہ وہی کہوں گا، کیسے اس کو موٹیویٹ کریں گے ٹورڈز انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج؟ ٹھیک ہے، انوائرمنٹ پڑھنے والے کم لوگ ہیں لیکن اس سے متاثر ہونے والے بہت لوگ ہیں. اچھا، کئی لوگ، ظاہر ہے ہم سب متاثر ہوتے ہیں. اپنے ماحول سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں. ہوا خراب ہے تو متاثر، پانی خراب ہے تو متاثر، خوراک خراب ہے تو متاثر، گرمی زیادہ ہے تو متاثر، سردی زیادہ ہے، پیاسے ہیں تو متاثر، ڈوب گئے تو، یعنی کوئی شخص اس سے باہر نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں اس ماحول کی بہتری کے لیے چھوڑ دیں، اس ملک کو بھی چھوڑ دیں، اس دنیا کو بھی چھوڑ دیں. مطلب اپنے جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں کہ اس میں کیا جائے کہ جس کو تھوڑا بہت امپروو کیا جا سکے. باقی تو تعلیم اب اتنے شعبوں میں آ گئی ہے. پہلے ہمارے پاس BS پروگرام کو 30-40 ہوا کرتے تھے. ابھی ہم اس دن گن کے آئے ہیں 88 سبجیکٹس میں BS پروگرام میں آ گیا. یہ بھی سارے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ باقی دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو علم تو بے پناہ ہے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ ویورز. ڈاکٹر شفیق صاحب کے ساتھ بہت اچھی باتیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ پڑھتے تو کم لوگ ہیں لیکن اس سے متاثر سب ہوتے ہیں، اور اس لیے اس کی بہتری کے لیے بھی سب نے کوئی نہ کوئی رول ادا کرنا ہے، بے شک وہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو. تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس.